ایک کہتے ہیں کہ بالوں میں کالا خضاب لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو اس کی ممانعت پر موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کالا خضاب استعمال کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، یہ حدیثیں موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل اس باب میں مختلف اور عمل پیرا ہونے والے بھی لوگ مختلف ہیں۔ ہم جو ہے میں خاص طور پر ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جو اس کو منع کرتے ہیں، اس لیے میں کبھی داڑھی میں کالا خضاب نہیں لگاتا ہوں، میں مہندی یوز کرتا ہوں۔ Wake up to reality. میں نے الحمدللہ کتنے لوگوں کو اسی وجہ سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ بھائی آپ داڑھی کو کالے بال سے کالے رنگ سے رنگ سکتے ہیں، وہ احادیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ اور میں اس میں یعنی تفرد کا شکار نہیں ہوں، میں قرآن و سنت سے دلائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ دیکھیں اصولاً حدیث وہ ہے جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھیوں کو نہیں رنگتے، تم داڑھیوں کو رنگو۔ نبی علیہ السلام نے داڑیاں رنگنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ حکم واجبیت کے درجے میں نہیں ہے، افضلیت کے ہے۔ کیونکہ واجبیت کے درجے میں ہوتا تو جن صحابہ کرام کی داڑیاں سفید تھی تو وہ نعوذ باللہ حرام کے مرتکب ہوئے، جس طرح کہ جماعت المسلمین والوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی رنگنا ضروری ہے، نہیں رنگیں گے تو آپ حرام کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ ان کو تو صحابہ کرام تابعین کے جو افعال ہیں، ان کے جو اقوال اور اعمال ہیں، ان کی تو الف بے نہیں پتہ، وہ تو بس وہ چند رٹی رٹائی چیزوں پہ جو وہ مسعود صاحب لکھ گئے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو تو رنگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وفات کے وقت بھی آپ کے 20 سے زیادہ بال، 20 اس سے بھی کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے کن پٹی پر۔ کن پٹی پہ چند بال سفید ہوں، پوری داڑھی کالی، سر 63 سال کی عمر میں لیونر ایئرز کے اعتبار سے، اور 61 ایئرز کی ایج نبی علیہ السلام کی عیسوی اعتبار سے، اور داڑھی ساری کالی، کیونکہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز ہمیں امت تک میسج دی ہے کہ کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اس لیے اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایسا کہ ان کی داڑھی سفید نہیں ہوئی، لہذا جن لوگوں نے خواب میں سفید داڑھی میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے نا، نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہوا۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا، اور کہانیاں کھوڑ جائیں گی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر کے والد تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، 90 سال عمر تھی آلموسٹ، اسلام قبول کیا۔ جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ اپنے داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگیں اور سیاہ رنگ سے اجتناب کریں، اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ سر کے بال اور داڑھی کے بال ان کے سفیدی چمک رہی تھی۔ اب جو لوگ سیاہ رنگ کی مذمت کرتے ہیں وہ اس حدیث کو دلیل کے طور پہ لیتے ہیں۔ سر 90 سال کے بندے کو تو منع ہی کیا جائے گا نا کہ وہ کالے رنگ سے اجتناب کرے۔ اس حدیث سے پلی پکڑنا غلط ہے، اور اس میں کہا گیا ان کو ریڈ کلر سے رنگے، یعنی ماندی کے رنگ سے۔ ایک اور حدیث ہے جس سے غلط رزلٹ لوگوں نے نکالا ہے، وہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنے آپ کو رنگیں گے، یعنی مراد جس طرح کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے یعنی داڑھی والا پورشن، کیونکہ باقی روایتوں میں داڑھی کا بھی لفظ ہے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، بولے اعوذ باللہ تعالی۔ ان کی نشانی نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ اس حدیث سے کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا، انہوں نے کہا جی اس سے تو پتہ چلا کہ جو داڑھی رنگ لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ وہ، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی جس کی یہ نشانی ہوگی، اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا تھا، ان کی نشانی بیان کی گئی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ حلق کروائیں گے، سر مونڈیں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو سر مونڈ لے تو وہ خارجی ہو گیا، خود مولا علی مونڈتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نا، مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے
کہ جس شخص کا ایک بال بھی غسل میں خشک رہ گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، تو فرماتے ہیں 3 دفعہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے بال موڑ دیے۔ سیدنا علی اپنے سر پہ بال نہیں رہنے دیتے تھے غسل کی احتیاط کی وجہ سے، اور سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کی فیور میں ہم خوارج سے ٹکرائے ہوئے ہیں، اور وہ خود حلق کرواتے ہیں۔ اب کوئی نعوذ باللہ حلق والی حدیثیں حضرت علی پہ لگائے گا، لیکن یہاں پہ کتنے ظالم ہیں بریلویوں کے اندر خصوصاً، وہ تبلیغی جماعت والوں پہ وہ حدیث لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ گنج کرواتے ہیں تو خوارج کی نشانی ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی گنج کروا لے تو وہ خارجی ہوگا، خوارج کی نشانی ضرور ہے۔ وہ تو سر سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، تو اب یہ تو نہیں کہ جو بھی داڑھی رکھ لے وہ سکھ ہوگا، مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے۔ امام طحاوی ہیں المتوفی 321 ہجری، 34 صدی ہجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، حنفی بھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے مشکل الآثار، حدیث کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے، اور لکھا ہے اس حدیث سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، بلکہ یہ ایسی قوم کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے کہ ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہوگی۔ اس بات کی وجہ سے وہ جنت سے دور نہیں ہوں گے، اپنے باقی کرتوتوں کی وجہ سے۔ عرض کر دیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ میں تو بالکل واضح کہوں گا علماء سو ہوں گے، حقیقت بات ہے۔ ان پرانے بزرگوں نے تو نہیں بتایا، تو وہ ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں علماء سو بھی ہیں، علماء حق بھی یہ کرتے ہیں، لیکن علماء سو بھی یہ کرتے ہیں جن کو ہر وقت ٹیشن ٹائٹ رہنے کا شوق ہے، اور دین 2 نمبر بتا رہے ہوتے ہیں، غلط دین لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہر جگہ ہر وقت میں فکر میں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ امام طحاوی نے لکھا۔ اس کے بعد امام ابن جوزی المتوفی 597 ہجری، محدث ابن جوزی جنہوں نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی تھی، ان کی کتاب ہے الموضوعات، وضع کی گئی حدیثوں پہ۔ اس میں انہوں نے اس حدیث کے اوپر باقاعدہ بحث کی ہے کہ خدا کے لیے اس حدیث کو کبھی فٹ نہ کریں بال کالے کرنے کی مذمت پر۔ پھر انہوں نے لکھا کہ جب سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا سعد ابن ابی وقاص اور کئی صحابہ اور تابعین سے سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنا ثابت ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا جواز موجود ہے۔ اور انہوں نے بھی وہی بات لکھی کہ یہ اس قوم کی نشانی ہے، نہ کہ اس عمل کی مذمت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی کو تو سارے مانتے ہیں۔ بخاری میں جو حدیث ہے نا 5899 نمبر کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اپنی داڑیاں رنگو، اس کی تشریح میں ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں المتوفی 852 ہجری، امام ابو بکر ابن ابی عاصم کا قول نقل کیا ہے، المتوفی 282 ہجری، 287 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن ابی عاصم، اہل سنت کے امام ہیں، جن کی سنہ کتاب ہے بڑی مشہور، جس میں وہ حدیث ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں، مولا علی کا قول صحیح سند کے ساتھ۔ یہ وہ ہیں امام ابن ابی عاصم۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس حدیث سے کوئی رزلٹ نہ نکالے کہ بال کالے نہیں کیے جا سکتے، اس میں اس گمراہ قوم کی نشانی بتائی جا رہی ہے، نہ کہ اس عمل کو گمراہی پر مبنی کہا جا رہا ہے۔ سر آپ اگر محدثین کو دیکھیں گے، انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک چیز نہ موتیوں کی طرح نکھیڑ کے نہ ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ یہ تو میں آپ کو اس حدیث کا فہم بتا رہا ہوں۔ اب آپ کہیں گے ثبوت، تو ثبوت صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث، اسلام 360 میں کھول لیں، PDF کھول لیں کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گورنر کوفہ یزید کی طرف سے ایک تشت میں لا کے رکھا گیا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا۔ تو اس میں الفاظ امام بخاری نے بتایا کہ لکھا ہے حسین علیہ السلام، لیکن آپ کے مولویوں نے اس کو رضی اللہ عنہ کر دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں ترجمہ کرنے والے رضی اللہ عنہ کر دیا ہے۔ کتنے 2 نمبر ہے مولوی، لیکن اللہ نے ان کے اوپر ایک چیز چھوڑ دی ہے جو مولانا شریف کو بخاری شریف اور مسلم شریف سے نکال کے باہر پھینکتی ہے۔ جیسے آپ کو کتا نکالیں گے اس کے بعد 20 ڈول نکالنے سے وہ کنواں پاک ہوتا ہے نا، تو انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کو بھی آلودہ کر دیا تھا مولانا شریف نے۔ تو اس میں الفاظ ہیں حسین علیہ السلام کا جو سر رکھا گیا تو وہ پھر کلام کرنے لگا، تو انس ابن مالک نے اسے ڈانٹا
اور کہا کہ حسین علیہ السلام سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی مشابہت والے تھے. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت حسین کے سر اور داڑھی کے بال وسما کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے. آج بھی سر عرب کے لوگوں سے پوچھ لیں یہ وسما کیا ہے. ایک قطم ہوتا ہے, وہ تو سرخ اور سیاہ کے درمیان بوٹی, وہ بوٹی الگ ہے. یہ ہے وسما. وسما کی بوٹی بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. ظاہر اس زمانے میں کیمیکلز تو نہیں ہوتے تھے. داڑھی کو سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسما کی بوٹی. جس طرح آج کل آپ کے پاس جو ہے وہ کالا کولا ہے, جسٹ فار مین ہے اور ہیں, تو داڑھی اور سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے. تو حسین ابن علی نے داڑھی کالی کی ہوئی تھی, اور حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں 58 سال کی عمر میں لیونر ایئرز کے اعتبار سے, اور 56 سال بنتے ہیں سولر ایئرز. تو سر میرے طرف سے گارنٹی ہے کہ 56 سال تک آپ اپنی داڑھی کالی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی, کم از کم. المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر اور داڑھی کو کالے رنگ سے رنگتے تھے. یہاں تو وسمہ ہے نا, وہاں کالے رنگ کا ذکر ہے. حسن و حسین کو اگر دین نہیں آتا, جن کے گھر سے دین نکلا ہے, تو 14ویں صدی کے ملاؤں کو آئے گا. مجھے ضمن یاد آیا احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا, وہ کالی داڑھی کے بڑے مخالف تھے, ان حدیثوں کو غلط رسم نکالتے تھے. حالانکہ انہی کے زمانے میں پیر میرلیہ صاحب وہ کالی کے قائل تھے, اس لیے پیر نصیر الدین صاحب بھی کالی کرتے تھے داڑھی. دونوں ایک زمانے کے ہیں. تو پیر ان سے نا احمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ وسما سے رنگ دے سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا وسما ہو یا تسما. بھائی بات کو بگاڑا. جب علمی دلائل نہ ہو تو آپ اس طرح مذاق ہی اڑاتے ہیں. ہونا چاہیے تھا وہ کہتے نہیں وسما کی بوٹی گرے کلر کی ہوتی ہے یا یہ لائٹ بلو کلر کی ہوتی ہے, کو کہانی کرا دیتے, یعنی اس کا مذاق اڑا دیا. وسما ہو یا تسما حرام ہے. تو سر یہ صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث حسین ابن علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال شہادت کے بعد جب سر مبارک کاٹ کے رکھا گیا تو کالے رنگ سے کٹے جو ہے وہ رنگے ہوئے تھے, اور نبی علیہ السلام کے سب زیادہ ہم شکل تھے. ہم شکل بھی اسی لیے تھے نا کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک داڑھی کالی رہی ہے. بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا. خدا جس نے کی جستجو